بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کے بارے میں، جس میں کافی ساری جابس کی اناؤنسمنٹ کی گئی تھی کچھ منتھ پہلے، تو جس کے حوالے سے اس کا ریٹرن بھی ہو چکا ہے، اور ریٹرن کا رزلٹ بھی آ چکا ہے۔ مکمل طور پر ریٹرن کا جو رزلٹ ہے وہ اناؤنس ہو چکا ہے، اور کچھ ابھی تک میسج جو ہے سلسلہ جو ہے وہ انٹرویو میں سٹارٹ ہوں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو کس لیے ہے۔ تو ویڈیو جو ہے وہ انٹرویو کے حوالے سے ہے، تو انٹرویو میں انشاءاللہ جو آپ کو سوالات اور سب کچھ یہاں سے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا جائے گا، جو آپ نے اگر یہاں سے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لیا تو آپ سمجھیں کہ آپ انٹرویو میں مکمل طور پر پاس ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ انٹرویو میں آپ کے کتنے جو ہوں گے آفیسر جو آپ کا ٹیسٹ لیں گے، تو وہ آپ یہ یاد رکھیں کہ انٹرویو میں آپ کے 3 آفیسر ہوں گے جو آپ کا ٹیسٹ لیں گے۔ تو ایک جو آفیسر ہوگا وہ آپ سے اپنا تعارف پوچھے گا، اور دوسرے نمبر پر جو ہوگا وہ آپ سے جنرل نالج کی سوالات پوچھے گا، اور تیسرے نمبر پر جو ہوگا وہ آپ سے ایسے سوالات پوچھے گا جو آپ کو ایسے سوالات پوچھے جائیں گے جو آپ کے بالکل ذہن کو بالکل ختم کر دیں گے۔ سمجھیں کہ آپ کو ایک ایسے حیران کن سوالات لگیں گے کہ آپ یہ سوال کیا کر رہے ہیں۔ یہ سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے، تو آپ نے سب سے پہلے تو یہاں پر جو آپ نے ہے گھبرانا نہیں ہے۔ اگر آپ گھبرا گئے تو سمجھیں کہ آپ اے ایس ایف سے جو ہے وہ فیل ہو چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ اے ایس ایف کے انشاءاللہ آپ کو انٹرویو کے 100% مارکس جو ہوں گے مارکس، اور یہاں پر مکمل جو ہے آپ کے نمبر ہوں گے وہ آپ کو انٹرویو میں مل لیں گے۔ تو اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم ویڈیو کو آگے سٹارٹ کر سکیں۔ بھائی ہم ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہمارے چینل پر نئے لوگ آئے ہیں تو وہ لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید جو ویڈیوز ہوں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آپ نے کو میں نے یہ آفیسر کے بارے میں بتا دیا ہے کہ آفیسر کتنے ہوں گے۔ آفیسر آپ کے 3 ہوں گے جو آپ سے انٹرویو لیں گے۔ تو یہاں پر میں آپ کو کون کون سی باتیں بتاؤں گا، تو اگر اس ٹپس پر عمل کر لیا تو آپ کی نوکری پکی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو 100% جو یہاں پر ہیں وہ سوالات ملیں گے۔ تو انٹرویو میں کون کون سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، انٹرویو میں کون کون سی جو چیزیں ہیں جو لے کر جانی ہیں، اور انٹرویو میں کیا چیزیں ہیں جو چیک کی جاتی ہیں۔ انٹرویو اردو میں ہوگا یا انگلش میں، کون سی پوسٹ سے کیسے سوالات پوچھے جاتے ہیں، تو یہ آپ سے میں ڈسکس کروں گا۔ تو آپ ہماری یہ ویڈیو جو ہے وہ اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ انٹرویو سے پہلے اگر آپ نے 2-3 دن پہلے اگر جو ہے دوڑ کر لی تو آپ کے لیے یہ ایک بالکل اچھا ہے، تو آپ یہ لازمی کریں۔ جس دن آپ کا انٹرویو ہو تو آپ نے صبح اٹھ کر انشاءاللہ جو ہے وہ صبح کی نماز ادا کرنی ہے، اور پیدل جو ہے وہ واک کرنی ہے، دوڑ نہیں لگانی، آپ نے صرف اور صرف دماغ کو فریش کر لینا ہے۔ تو آگے جو ہے مرحلہ نمبر جو پہلا ہے، تو آپ نے انٹرویو میں کون کون سے کاغذ لے کر جانے ہیں، تو انٹرویو میں آپ نے 2 عدد جو پاسپورٹ سائز کی تصاویر ہیں وہ لے کر جانی ہے، اور قومی شناختی کارڈ، ڈومیسائل جو ہے سرٹیفکیٹ، اور تعلیمی اسناد جو ہے میٹرک ہو یا انٹرمیڈیٹ کی جو بھی آپ کے پاس سند ہو وہ آپ نے لے کر جانی ہے۔ اگر آپ سرکاری کسی بھی محکمے سے سرکاری ملازمین ہیں تو آپ کو این ایس ٹی لازمی لے کر جانی ہے، اور تجربہ کی کوئی اگر بھی سرٹیفکیٹ ہو تو آپ وہ بھی ساتھ لازمی لائیں، اور دیگر جو ضروری کاغذات ہوں وہ بھی آپ نے لازمی لے کر آنے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے جی، آپ نے انٹرویو میں لباس کون سا پہن کے جانا ہے، تو آپ نے شلوار قمیض جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ نے پہن کر جانی ہے، اور ایسے کپڑے بالکل ناپاک پہن کر جائیں جو آپ کو اچھے نہیں لگتے، تو بالکل آپ ان کو بھی آفیسر جو ہوں گے وہ آپ کو صرف اور صرف یہی چیک کرتے ہیں کہ آپ کا رہن سہن اور آپ کے کپڑے اور آپ کا چلنا بیٹھنا یہی نوٹ کرتے ہیں۔
تو آپ کا جو ایزی ہے اور جو سوالات ہیں چاہے وہ آپ کو آتے ہوں یا نہ آتے ہوں تو وہ آپ کے اتنے اہم نہیں ہیں، بلکہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ یہ اہم لازمی ہے۔ تو یہ آپ نے یہ چیزیں جو ہیں لازمی یاد رکھنی ہیں۔ مرحلہ نمبر جو 3 ہے وہ بال کیسے ہونے چاہئیں۔ تو اگر آپ داڑھی کو شیو کرتے ہیں تو آپ بالکل کلین شیو ہو کر جائیں، اور اگر داڑھی ہے تو مکمل داڑھی آپ کی اچھی طریقے سے ہونی چاہیے، اور آپ خط کو جو ہے لازمی بنوا کر جائیں۔ اگر آپ کے بال بڑے ہیں تو وہ بھی باریک کروا لیں، اور کنگھی بالکل جو ہے وہ آپ ہیئر کٹنگ نہ کروائیں، اور بڑے بال جو ہے وہ بالکل آپ پرہیز کریں۔ تو آپ نے ایسی کنگھی نہیں کر کے جانی جو آپ کو بالکل اچھی نہ لگے، بالکل آپ کو جو بھی آپ کے ذہن میں اچھی ہو وہ آپ نے کر کے جانی ہے۔ مرحلہ نمبر 4 جو انٹرویو کے لیے کمرہ میں داخل ہونے کا طریقہ ہے، تو آپ نے سب سے پہلے جو انٹرویو میں داخل ہونا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اجازت لینی ہے، اور آپ نے بالکل وہاں پر گھبرانا نہیں ہے۔ اگر آپ گھبرا گئے تو سمجھے کہ آپ فیل ہو چکے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو اردو میں، اگر آپ آفیسر آپ سے انگلش میں سوال پوچھتا ہے تو آپ کو انگلش میں نہیں آتا تو آپ اردو میں بھی جواب آرام سکون سے دے سکتے ہیں۔ تو اگر یہ کافی لوگ جو ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے سے سوال جو ہے انگلش میں پوچھا گیا اور ہم جواب اردو میں دیں گے تو ہم فیل ہو جائیں گے، تو بلکہ یہ آپ نہ کریں۔ آپ کو اگر اردو میں جواب آتا ہے تو آپ بے شک اردو میں بھی دے سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر انٹرویو میں کتنے لوگ لیتے ہیں اور کیا پوچھتے ہیں۔ عام طور پر انٹرویو میں 3 آفیسر کا پینل ہوتا ہے جو ایک کینڈیڈیٹ سے انٹرویو کرتے ہیں، لیکن ای ایس ایف کارپورل ای ایس آئی اور اس طرح چھوٹے سکیل کے جو لوگوں کا انٹرویو ہے 3 یا 4 کینڈیڈیٹ سے ایک وقت میں لیا جاتا ہے۔ سوالات اس حساب سے پوچھے جاتے ہیں، نیچے میں آپ کو جہاں پر آپ کو تصاویر بھی نظر آ رہی ہوگی۔ انٹرویو جو ہے کس زبان میں لیا جاتا ہے، تو انٹرویو زیادہ تر جو ہے وہ اردو میں لیا جاتا ہے، اور بڑی پوسٹوں کے لیے انگلش میں بھی لیا جاتا ہے۔ اگر آپ سے سوالات انگلش میں کریں تو آپ جوابات اردو میں دے سکتے ہیں، اس سے برا اثر نہیں پڑتا، لیکن اگر سوالات اردو میں کریں تو آپ جوابات جو ہے وہ انگلش میں مت دیں، اور اس کا اچھا اثر نہیں ہوتا۔ تو آگے جی میں آپ کو یہاں پر جو ہے وہ بتاتا ہوں۔ مرحلہ نمبر جو 5 ہے وہ انٹرویو کے دوران امیدوار کے لیے ضروری جو ہیں تدابیر ہیں۔ انٹرویو میں چیک کیا جاتا ہے کہ کن لوگوں کو نوکری دی جاتی ہے۔ میرے خیال میں سوالات کا جواب غلط دیا یا درست، اس بات کا انٹرویو لینے والے کو فرق نہیں پڑتا۔ انٹرویو لینے والا صرف کانفیڈنس چیک کر رہا ہوتا ہے۔ جب سوالات کا جواب غلط ہوتا ہو تو کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے، لہذا کوشش کریں جواب غلط ہو یا صحیح اعتماد بحال کے رکھیں۔ تو جو آگے ہے، انٹرویو کے دوران امیدوار کے لیے کچھ ضروری تدابیر ہیں۔ انٹرویو کے درمیان فضول ادھر ادھر مت دیکھیں، کرسی پر بیٹھ کر ٹانگیں مت ہلائیں، پنسل جو ہے اور پین کو بار بار مت کھولیں، مت دیکھیں۔ اگر انٹرویو پینل میں خاتون بھی شامل ہو تو اس کی طرف بار بار مت دیکھیں۔ آپ پینل کے اسی ممبر کی طرف دیکھیں جو آپ سے سوال پوچھے۔ جواب دینے کے لیے پورا مت گھومیں بلکہ صرف گردن کو گھما کر جواب دیں۔ آگے جو ہے انٹرویو کے دوران امیدوار کے لیے ضروری تدابیر جو ہیں، آپ کی آواز مضبوط، صاف، قابل اور سماعت ہونی چاہیے۔ جو بھی سوال پوچھا جائے غور سے پورا جو ہے جواب سنیں، اور سوال سنیں بلکہ اور اس کا آخر پر جو ہے جواب دینا لازمی ہے۔ تمام پریشانی سے بھول کر حاضر دماغی ہو کر انٹرویو دیا جائے۔ اگر آپ کہیں اور ذہن لگا لیں گے تو آپ کا انٹرویو فیل بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی جواب کے بارے میں یقین نہیں ہے تو آپ معذرت سر کہیں، اندازہ لگانے سے گریز کریں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ لازمی کرنا ہے۔ انٹرویو کی جو اقسام ہیں، انٹرویو کے لیے 2 طرح کی اقسام ہیں،
شارٹ ٹائپ ہوتا ہے اور لانگ ٹائپ ہوتا ہے۔ شارٹ انٹرویو میں آپ کا نام پوچھا جاتا ہے، والد کا نام پوچھا جاتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے والد کیا کرتے ہیں، ای ایس ایف میں کوئی آنا چاہتے ہوں تو ای ایس ایف میں کیوں آنا چاہتے ہیں، یہ آپ سے سوال پوچھے جائیں گے، اور ایسے آپ کو جواب دینا جو ہے آپ نے بالکل پازیٹیو اس کا جواب دینا ہے، تاکہ جو آپ کا آفیسر جو ہے وہ آپ سے جو انٹرویو لے رہا ہے اس کو یہ معلوم ہو کہ بندہ میرے قابل بھی ہے۔ اگر آپ جواب غلط کرتے ہیں تو آپ کو یہ نوکری سے بالکل جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ آپ نے جس پوسٹ پر اپلائی کیا متعلق مکمل علم ہونا چاہیے، ای ایس ایف کیا کرتی ہے، ای ایس ایف کس قانون کے تحت کام کرتی ہے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اور آپ نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ آپ جو آخری 2 ڈگریاں کی تمام کتابیں ہوں وہ اچھی طرح آپ نے پڑھ لینی ہے۔ آپ نے اپنے شہر کا کوئی اگر پرانا نام ہے یا جو آبادی کے لوگ ہیں وہ آپ نے بالکل یاد کر کے جانے ہیں۔ اپنے شہر کی آپ کو مکمل ہسٹری تاکہ یاد ہو۔ آپ کے علاقہ میں کوئی بھی واقعہ ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، اس کا حل کسی کی غلطی اور کس کی غلطی تھی، یہ آپ نے یاد کر کے جانا ہے۔ اپنے شہر کے اہم لوگوں کی ہسٹری، ایم پی اے، ایم این اے، کوئی منسٹر رہا ہو یا کوئی ڈی سی وغیرہ، یہ جو ہے وہ آپ نے یاد کر کے لازمی جانے ہیں۔ آپ کے ضلع اور ریجن کے اہم گاؤں، علاقے، شہر کا علم ہونا ضروری ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری اگلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور یہ جو ہمارے پاس بک اویلیبل ہے یہ آپ اب ہمارے واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، آپ وہاں سے ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کو مکمل جو ہے انٹرویو کی بکس مل سکتی ہے، تو بالکل فری مل سکتی ہے، آپ نے کوئی قسم کے پیسے نہیں دینے۔ یہ ایک بہت ہی اہم ہے جو آپ کو انٹرویو میں پاس کرنے کے لیے مکمل گائیڈ کر سکتی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری اگلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، تاکہ مزید جو ویڈیوز ہوں وہ آپ تک پہنچیں۔